بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس روشن خیال اسلامی تعلیمی اور واقعاتی ویڈیو میں ہم صدقہ کے ان گہرے فضائل کو بیان کر رہے ہیں جس پر اسلامی تعلیمات میں زور دیا گیا ہے۔ ہم اخلاص کے ساتھ دینے کی اہمیت اور ضرورت مندوں کو صرف بہترین چیز پیش کرنے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ خراب یا ناقص چیز نہ دیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم خیراتی کاموں کے اخلاقی اور روحانی جنہوں نے اور دینے والے وصول کر کے والوں دونوں پر ان کے اثرات پر غور کرتے ہیں۔ تو بہنوں، بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں 267 میں فرمایا، ترجمہ ہے جس کا: اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کی گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دل سے نہ لو گے، بلکہ دل میں برا مانتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود کو تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا مال دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفسا تو اچھی ہے، لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ تو دوستو، اس آیت سے کئی مسائل معلوم ہوئے ہیں۔ اس سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آیت میں نفلی اور فرضی صدقات دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے۔ نمبر 4، مال حلال سے خیرات کیا جائے۔ نمبر 5، سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے خرچے کے لیے بھی رکھے، جیسا کہ مما میں سے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں دیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل، نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ، بیر سود دیا جائے۔ اسی طرح آیت نمبر 271 سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اگر تم علانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار۔ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے، اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کر، دونوں بہتر ہے، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ نفل کو چھپا کر، اور اگر نفل صدقہ دینے والے دوسرے کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام سے سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کے مزید فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں صدقہ کے بے پڑا فضائل مذکور ہیں،
جیسے صدقہ غضب اللہ کو بچاتا ہے، بری بات موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور برائی سزا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیز بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھتی۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قید ہے کہ وہ خفیہ اور علانیہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن ریاکاری کے لیے علانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترکیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ مشائخ اور علماء بہت سے اعمال علانیہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مریدین اور متعلقین کو ترغیب ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔